اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین آمین۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائیے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائیے، آمین۔ واتبعوا، اور پیروی کی، ماں اس کی جو تتلو الشیاطینوں پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، ملک بادشاہت کی سلیمان کی، وما اور نہیں کفرا انکار کیا، کفر کیا، سلیمان نے، ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پیروی کی انہوں نے ان شیاطین کی، یعنی جو جادو کرتے تھے ملک سلیمان کی بادشاہت میں، جب ان کی بادشاہت تھی اس زمانے میں، لیکن انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن انکار کفر کرنے والے کون تھے؟ وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ وما اور نہیں انزلا، اور جو اتارا گیا، علی الملکین، اوپر دو فرشتوں کے، ملکین دو فرشتے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، بے بابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نام تھے۔ وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے دونوں، انما سوائے اس کے، یا صرف ہم فتنتن ایک فتنہ یا ایک آزمائش ہیں، فلا پس نہیں تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون پس پھر وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما وہ چیز کے، یفرقون جدائی ڈال دے، بہی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان مرد اور زوجہ اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے، بہی اس سے، من احد کسی ایک کو بھی، الا مگر، باذن اللہ اذن سے، اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما یضرہم وہ جو ضرر دے ان کو، ولا اور نہیں، ینفعہم نفع دے ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یقیناً، علموا انہیں معلوم تھا، لمن اشتراہ جس کسی نے خریدا اس کو، اشترا خریدا ہو اس کو، ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق حصہ، خلاق کے معنی کیا ہے؟ حصہ، ولبیسا اور وہ چیز کے، ما شروا بہت بری ہے، ما شروا جو بیچ ڈالا انہوں نے، بہی جس سے، بدلے، انفسہم اپنے آپ کے، اپنی جانوں کے بدلے، لو کانوا کاش ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا۔ میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ اور عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے، جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے۔ چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں۔ جب اور بس نہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اسے نکلنے والے بالوں پر، جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے، جادو کیا اور اسے اروان نامی کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے پاس گئے ہیں، مگر جاتے نہیں تھے، گویا بھول کا مرض لاحق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ نکلوا کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمائی۔ یہ بخاری الادب کی روایت ہے، قصہ ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے قوموں کی تاریخ کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو قوم اور امت اللہ کے دین کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اس کی سرفرازی اسی دین کی وابستگی میں مضمر ہوتی ہے۔ لیکن جب دین کا رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ مادی زندگی کی اسیر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی کشمکش سے عاری قوم انہی چور راستوں سے اپنی کامیابیاں تلاش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود بھی اسی صورتحال سے دوچار تھے۔ شمشیر و سنہ سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، سحر ساحری کا زور تھا، اور یہ تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی یہ ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں سننے میں آتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے روحانی علوم کے مقابلے میں، یعنی حضرت سلیمان کو تو اللہ تعالیٰ نے روحانی علوم دیے تھے نا، اس کے مقابلے میں شیاطین و جن کے ایک طبقے میں یہ شوق بہت فروغ پا گیا تھا۔ یہود نے اپنی اخلاقی پستی کے زمانے میں انہی چیزوں سے اپنا تعلق اس حد تک استوار کر لیا کہ باقاعدہ ایک کاروبار کی طرح ہو گیا تھا۔ اس شیطانی علم کو حضرت سلیمان سے منسوب کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر بھی شاید یہی اثر سینہ بسینہ منتقل ہوا کہ ہمارے عملیات کا کام کرنے والے نقش سلیمانی کے نام سے آج بھی بعض عملیات کرتے ہیں۔ اب یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں بتایا گیا نا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر یہود جو سحر و ساحری کا کاروبار کر رہے تھے، اس کا تعلق جس طرح حضرت سلیمان کے عہد کی جادوگری سے تھا، جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جن و انس کرتے تھے، اور انہوں نے بعد کے آنے والوں کے لیے اس علم کو مدون کر دیا تھا، یعنی محفوظ کر دیا تھا۔ اسی طرح ان کا تعلق اس جادوگری سے بھی تھا جس کے ڈانڈے بابل سے ملتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بریت ظاہر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ کہہ کر وما کفر سلیمان، یعنی قرآن کریم چونکہ اپنی دعوت کی بنیاد پیغمبروں کی عصمت پر رکھتا ہے، اسے بات کو نامکمل چھوڑ کر پہلے یہ ضروری سمجھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر کا دامن اہل کتاب کے اڑائے ہوئے چھینٹوں سے پاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے یہ بات فرمائی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس جملے کے دوسرے حصے میں فرمایا کہ کفر شیاطین نے کیا، اور وہ کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو سحر اور جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جادو ہر لحاظ سے کفر ہے۔ اس سے اگلے جملے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہود صرف عہد سلیمان کی جادوگری ہی سے واقف نہ تھے، بلکہ وہ سحر بابل سے بھی واقف تھے، جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا، یعنی یہ چیز بہت بری ہے جو انہوں نے لی، جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، نقصان میں ڈال دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے انہیں معلوم تھا کہ جس نے یہ کام کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا جب آخرت میں کچھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو بہت برا سودا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بری چیز تھی جو انہوں نے خریدی یا لی، یا جو منافع انہوں نے اس چیز سے اٹھایا، یعنی جادوگری سے۔ ہمیں پتہ چلا کہ جادو اور ٹونا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے، اس کو کفر سے تشبیہ دی ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا پرہیزگاری کرتے، یہ تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خیر، تو ثواب ملتا، بدلہ پاتے اللہ کے پاس سے اچھا۔ لو کانوا، کاش ہوتے وہ، یعلمون جانتے۔ لمثوبۃ، اس میں تنوین تقلیل کے لیے، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا تھوڑا ثواب۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت عالم ہی نہیں۔ اور یہ چیز دو دفعہ آئی۔ یہود کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ رویہ زیر بحث ہے، اس سلسلے میں ان کا طرز عمل، ان کی دلچسپیاں، ان کی ترجیحات، ان کے تعصبات، حامل دعوت امت ہونے کے باوجود ان کی اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں جرأت، جسارت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی شوخیاں، سازشیں، ایک ایک چیز کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کی بھی شرارت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، آپ جب دین کی کوئی بات سکھاتے یا کوئی نصیحت فرماتے تو وہ آگے بڑھ بڑھ کر آپ کو متوجہ کرنے کے لیے
بار بار رائنا رائنا کہتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ تم کہو رائنا رائنا، وقولوا انظرنا، اور تم کہو ہماری طرف نگاہ کیجئے، واسمعوا، اور اس کے احکام سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشتبہ چیز کہنے کو، مشتبہ لفظ کہنے کو منع فرما دیا گیا۔ یہاں یہ خاص یہودیوں کا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، جب آپ دین کی کوئی بات سکھاتے، کوئی نصیحت فرماتے، تو وہ آگے بڑھ بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے بار بار رائنا رائنا کہتے ہیں۔ رائنا کا معنی ہوئے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں بات سمجھنے کا موقع دیجیے، تھوڑا آہستہ بولیے، ہم سمجھ لیں، یا اپنی بات کو دوبارہ بیان فرما دیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اور وہ کرتے کس لیے تھے؟ کیونکہ منافق بھی تھے ساتھ میں، اسی لیے تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ علم سیکھنے کے زیادہ شوقین ہیں، زیادہ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں، زیادہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی ان کو علم آ جائے۔ تو اسی طرز عمل سے مسلمان سمجھتے کہ ان لوگوں کو ان سے کتنی محبت ہے، دین کے معاملے میں کتنے فکر مند ہیں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود رائنا کہتے ہوئے اصل میں کچھ اور کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پروردگار نے ان کی شرارت اور خباثت سے پردہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ تم غور سے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں یہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کی توہین کرتے، اور رائنا را سے ہے، یہ باب مفاعلہ سے فعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے، یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ مگر زبان کو لچکا دے کر لفظ بدل دیتے۔ ایک تو وہ رائنا کے بجائے رائنا کہتے جس کے معنی ہمارا چرواہا، استغفر اللہ۔ دوسرے یہ کہ وہ اسے رعونت سے اس میں فاعل قرار دے کر رائنا جس کے معنی ہوتے کہ احمق ہیں، پھر آپس میں جا کر خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرنے سے روک دیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ غور سے سنو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ لوگوں کو ضرورت پڑنی بھی نہیں چاہیے تھی کہ لوگ دوبارہ کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 دفعہ کہتے تھے، بات کو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے، اور اس طرح کرتے تھے کہ ایک لفظ سمجھ میں آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود غور سے سنو، بار بار ان کو یہ کہنے کی تمہیں ضرورت پیش نہ آئے کہ انظرنا یا رائنا۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی طبیعت کی خباثت، شرارت صاف واضح ہے۔ جیسا کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وہ لفظ کہتے تھے اس لفظ کو کہنے سے منع کر دیا۔ آگے سوچئے کہ ہم کس کس چیز میں ان کی مشابہت کرتے ہیں اور کتنا گناہ عظیم کماتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے الفاظ، اقوال، اعمال کی مشابہت سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں گستاخی، بے ادبی کا شائبہ بھی ہو وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علیکہ کہنے کا حکم دیا کہ وہ تم ہی پر ہو۔ ایک دفعہ کا یہی وہ ہے حدیث کا وہ ہے مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، کوئی آیا یہودی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اسی طرح سے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم، اور حضرت عائشہ غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ تم کو موت آئے اور اس طرح سے سارا کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور یہ کہا کہ بس یہ کافی کہنا کہ علیکم اور تم پر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں کوئی کافر جو مسلمان نہ ہو، کوئی اور ہمارا غیر مذہب کا ہو اور وہ ہمیں سلام کرے تو ہمیں جواب کیا دینا چاہیے؟ صرف ہمیں وعلیکم کہہ دینا چاہیے بس، اور اس پورا سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہی کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ علیکہ، یعنی کہ تم پر ہو، کہ وہ تم ہی پر ہو۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو جائز فعل بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طرح توجہ سے سننا چاہیے،
ہم سنتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، کہ ہم ذرا سا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اتنے ادب سے اور اتنی یکسوئی سے اور اتنے متوجہ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ چیز ہمیں پتہ چلی ہے، پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی محفلیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اساتذہ پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور ذہن حاضر رکھنا چاہیے، بار بار ان کو دہرانے کا نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاد کی بھی طبیعت ذرا سی ہٹ جاتی ہے، اس کا جو ٹیمپو بندھا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا، کیا یہ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے کافر، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب بھی ہیں، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، یعنی کافر کہا گیا ہے اہل کتاب کو یہاں پر، کس لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ پسند نہیں کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین، ان ینزلا، یہ کہ نازل کی جاتی رہے یا نازل کی جائے یا اترے، علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من خیر من ربکم، کوئی چیز، کوئی خیر، کوئی بھلائی ان کے رب، آپ کے رب کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل بڑا ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک، ان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بنی اسماعیل میں سے تھے اہل کتاب، اس بات پر بہت زیادہ حسد کرتے تھے کہ ابھی تک نبوت اور کتاب ان کے آباء و اجداد پر، اور اب یہ کیا بنی اسماعیل پر آ گئی۔ مشرکین مکہ کو یہ اعتراض کہ یہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی سردار پر آتی نبوت یا طائف کے سرداروں میں سے کسی ایک پر، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم جس کو چاہیں اس نعمت عظمی سے نوازیں، یہ ہمارا فضل ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ مشرکین عرب کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے، وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اہل کتاب اللہ کی اس رحمت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے، فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، وہ نہ کسی عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ کسی کے کسب اور محنت اور چلہ کشی پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورہ حج کی آیت ہے، یعنی اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، اللہ بڑے صاحب فضل والا ہے۔ اب آگے آیت آ رہی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ لکل شیء قدیر، یعنی جو کچھ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتین کوئی آیت، اور ننسها یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے بہتر، اور مثلہا یا اس کے برابر یا اس جیسی۔ کیا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تمہیں معلوم، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات، اسی کی سلطنت بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا۔ جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے، یہودی نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے توریت کے بعض احکام کیوں منسوخ کر دیے۔
قرآن پر بھی ان کا اعتراض کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا، یعنی توریت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اسی سے ساری چیزیں تھیں، تو اب یہ منسوخ کیوں ہوئی یہ شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے۔ پہلی جواب کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا حکم در حقیقت ہونا ہی اتنی مدت کے لیے ہے، نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ کائنات میں ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، نطفے سے علقہ، پھر مصفہ، پھر ہڈیاں، پھر جنین، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، موت اور قیامت، یہ سب نسخ کی صورتیں ہیں۔ مختلف موسم، رات دن کا چکر اس کی مثالیں ہیں۔ طبیب کا ایک مریض کے لیے نسخہ تجویز کرنا، پھر نئی صورتحال کے لیے دوسرا نسخہ تجویز کرنا، یہ بھی اس کی مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر قادر ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ قرآن کے ساتھ قرآن منسوخ ہو سکتا ہے اور سنت بھی سنت کے ساتھ منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں وحی الہی ہیں، اور وحی الہی کے ساتھ وحی الہی منسوخ ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک پہلا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس وقت پہلے حکم کی حکمت تھی اس وقت وہ حکم ہوا، جس وقت وہ حکم ختم ہونے کی ہوئی حکمت اس وقت وہ حکم ختم ہوا اور دوسرا حکم ہوا، یعنی یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ نساء میں اس کی مثال، جس میں یہ کہا گیا کہ جو تم میں سے جو عورتیں بچہ لینے کی مرتکب ہوں تو ان کو کمرے میں بند کر دو اور ان کو وہ بند کر دو اور ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں سورہ نور میں شروع کی آیت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی آتا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال، جیسے شروع میں سورہ بقرہ میں آیت 175 قبلے کی تبدیلی بھی قرآن کے ساتھ سنت کے نسخ کی مثال ہے۔ ہم نے اب سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے جب فرض کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جس کو طاقت ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کرا اور کہا گیا کہ روزہ رکھنا لازم ہے، اور کسی مجبوری پہ یعنی بیماری میں یا سفر کی حالت میں روزہ تب وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ یہاں اگرچہ اعلان نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ سے کیا سوال کیا گیا تھا، اب یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے جس طرح سوال کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کے لوگ۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدلے میں لے کفر بالایمان، ساتھ ایمان کے، یعنی کفر لے لے ایمان کے بدلے، فقط ضل، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ زیادتی سوال سے منع کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو صحابہ کرام تھے وہ زیادہ سوال ہی کیا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو جب کوئی تعلیم دینی ہوتی تھی تو ان سے کہا کرتے تھے کیا تم یہ بات جانتے ہو، تو وہ کیا کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اور پھر آپ ان کو وہ بات بتایا کرتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے اس میں 14 یا 15 سوال تھے جو صحابہ کرام نے کیے کسی خاص موقع پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بتاتے تھے، اور باقی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے بیوقوف انہی محفلوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ کے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا تھا میری بھینس نر جنے گی کہ مادہ جنے گی، اس طرح کے فضول سوالات۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا زندگی میں ایک بار استطاعت کے ساتھ۔ ایک صاحب سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر انہوں نے یہی پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض کیا گیا؟ جب تیسری دفعہ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے۔ یہاں اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ سوال نہ کرو، خاص طور سے اس وقت جب کہ وحی آ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی جواب دیں گے وہ وحی سے کیا ہوگا اور پھر وہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ تم جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے رسول سے سوال کیا کرتی تھی زیادہ تم نہیں کیا کرو۔
اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے تو ان کے تو عجیب عجیب سوال تھے، انہوں نے تو حضرت موسیٰ سے اللہ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا. اہل کتاب نے آپ سے ایسی گستاخی کا رویہ اختیار کیا، چنانچہ سورہ نساء میں آیت 153 میں تھا کہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار دے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے نو اللہ جہرتاً کا مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانے میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرمایا جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو ناگوار ہوں. سورہ مائدہ کی آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے گستاخانہ سوالات کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا قرار دیا ہے. اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو سری گمراہی میں پڑ گیا، راہ راست سے ہٹ گیا. اب اس کے راہ راست پر آنے کی کوئی صورت نہیں. پھر بتایا جا رہا ہے کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب، کیا ہے کہ چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، کاش کسی طرح پھیر دیں دوبارہ تم کو، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. حسدا عند انفسہم، بے سبب حسد ان کے پاس سے، ان کے دلوں میں، من بعد ما تبینہ، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا، لہم ان کے اوپر حق ان کے اوپر ظاہر ہو گیا. فاعفوا واصفحوا، بس معاف کر دو، درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، اب تک لائے اللہ تعالیٰ بھیجے اللہ کوئی حکم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی خواہش میں حسد کی وجہ سے ہے. حسد بھی کسی دینی جذبے سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کے بغض و عناد کی وجہ سے. اس سے حسد کی قباحت ظاہر ہوتی ہے کہ خود بھی ایمان سے محروم رہے اور دوسروں کے پاس یہ نعمت دیکھنا بھی برداشت نہیں. ابلیس کا سجدے سے انکار، آدم کے ایک بیٹے کا اپنے بھائی کو قتل کرنا، برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم، اور اہل کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی حسد کی وجہ سے تھا. فاعفوا واصفحوا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کا حکم نہ آ جائے اس وقت تک عفو درگزر سے کام لو. ان کے اوچھے حملوں، حسد، بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا. پھر فرمایا جا رہا ہے ان کی ایک بہت پرانی بات جو وہ بار بار کہتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پھر یہ بتایا گیا کہ ان کے اوچھے حملوں اور حسد و بغض کی وجہ سے بے قابو نہ ہونا. پھر واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. یعنی تم نے اب کیا کرنا کیا ہے، تم نے ان سب باتوں کے جواب میں نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو نیک عمل تم آگے بھیجو گے. وما تقدموا لانفسکم، جو تم آگے بھیجو گے واسطے اپنی جانوں کے، من خیر کوئی بھلائی، تجدوہ تم اس کو موجود پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس. یعنی تم اپنے عمل پہ توجہ دو، تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، نیک اعمال کرو ایمان کے ساتھ. تمہارے سارے اعمال جو نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے، اس کا اجر تم پاؤ گے. بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا ونصارى، کیا کہتے ہیں؟ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر کون؟ یہودی یا نصارہ. تلک امانیہم، یہ خواہشات ہیں ان کی، تمنائیں ہیں ان کی. قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل. برہان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس آیت میں ایک لمبی بات مختصر کر دی گئی ہے. یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے، اور نصارہ نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر جو نصارہ ہوں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کے جنت میں جانے کا عقیدہ نہیں رکھتا. فرمایا یہ ان کی آرزویں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر یہ سچے ہیں تو اپنی دلیل پیش کریں. امام راضی نے فرمایا اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا خواہ نفی کا دعویٰ کرے یا اثبات کا، اس پر دلیل اور برہان پیش کرنا لازم ہے. اور یہ تقلیداً کہی بات کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سچی دلیل ہے. یعنی آپ کسی کی سنی ہوئی بات، کسی کی تقلید میں کوئی کام کریں، اس کی کوئی نہ دلیل ہوتی ہے اور نہ برہان ہوتا ہے. کسی بھی بات کو بلا دلیل قبول کرنے کا نام ہی کیا ہے؟ تقلید.
امان یہ ہوں خبر معرفہ ہونے کی وجہ سے ترجمے میں ہی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ آج کل مسلمان بھی محض آرزوؤں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ نام کا اسلام نہ دنیا میں عزت کا ضامن ہے نہ آخرت میں۔ یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخشوا لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اڑ کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں تو حوض کوثر سے پانی ملے گا، اور یہ اور وہ ساری یہ چیزیں کہ ہم تو امت مسلمہ میں سے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا فرد ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، کس طرح سے؟ جیسے حضرت ابراہیم کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسی پارے میں۔ اور دوسری یہ کہ وہ حسن عمل ہو، یعنی نیک عمل ہو، اس کی طرف اشارہ ہے، وہ محسنن، یعنی وہ محسنن بھی ہو۔ ایک تو ایمان باللہ ہو، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے بالکل مطیع فرمانبردار ہو جائے، اور اس کے اعمال کیسے ہوں؟ اعمال بھی صالح ہوں۔ نیک عمل وہی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ پہلی شرط نہ ہوگی تو منافقت اور ریاکاری، اور دوسری نہ ہوگی تو بدعت اور گمراہی۔ ایمان باللہ اور ایمان صالح جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے کر دے جیسے وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔